رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو ہماری طرف سے دل سے سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیر کا دن ہے، کمنٹ میں اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھیے، اپنا مسئلہ لکھیے، ہم انشاءاللہ تعالی وظائف پڑھ کے آپ کے لیے خصوصی دعائیں کریں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام ابو قاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ کون تھے، کہاں رہتے تھے، انہوں نے علم کیسے سیکھا، آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر سب بتائیں گے۔ تو چلیں بنا کسی دیری کے آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت امام ابو قاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ فارسی تھے۔ ان کا پورا نام عبدالکریم بن حوازن بن عبد الملک بن طلحہ ابو قاسم القشیری ہے۔ ناظرین اکرام، ابو قاسم ان کی کنیت ہے۔ یہ 986 عیسوی فارس میں پیدا ہوئے۔ علم سیکھنے کا جذبہ ان کے اندر بچپن سے ہی تھا۔ جب یہ بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی۔ ان کی والدہ ان سے بہت محبت کرتی تھیں، اپنی آنکھوں سے ذرا بھی دور نہیں ہونے دیتی تھیں، لیکن جیسے تیسے کر کے ان کی والدہ نے ان کو اجازت دے دی۔ یہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے لگے۔ راستے میں انہوں نے سوچا کہ ان کا گھر بہت قریب ہے، پہلے استنجا کر لیں۔ جب یہ اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ اللہ تعالیٰ کی حضور سجدے میں تھی اور رو رو کر یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ کسی بھی طرح میرے بیٹے کو واپس بھیج دے۔ جب ان کی والدہ نے دیکھا کہ یہ واپس آ گئے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو ان پڑھ نہ رکھیو، اس کو اپنے گھر میں رہ کر ہی علم سکھا۔ حضرت امام ابو قاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی دعا سچ ہوئی اور انہیں روزانہ خواب میں رات کو حضرت خضر علیہ السلام انہیں علم سکھا کے جاتے۔ ناظرین، یہاں پر ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ ہر ایک صوفی کے لیے ایک بزرگ کا ہاتھ سر پہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ امام القشیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے جن کا نام حضرت امام ابو علی الدقاق رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان کے استاد نے اپنی بیٹی سے امام ابو قاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کرائی۔ امام القشیری رحمۃ اللہ علیہ کے 5 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ یہ حضرت عبدالغفار فارسی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے استاد امام ابو علی الدقاق رحمۃ اللہ علیہ ان کو ایران کے صوبہ خراسان کے علاقے نیشاپور میں لے کے چلے گئے ان کی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ جب آپ کے استاد کا انتقال ہو گیا تو آپ بغداد میں چلے گئے اور بغداد کے سب سے بڑے دارالعلم کے اندر پڑھنے لگ گئے۔ آپ نے امام غزالی اور مولانا رومی جیسے لوگوں کو متاثر کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام غزالی آپ کے استاد تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صرف آپ کے ہم اثر تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش حضرت امام ابو قاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 15 سال پہلے ہوئی اور آپ کی وصال کے 5 سال بعد حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ بغداد کا دارالعلم سب سے بڑا دارالعلم تھا اور ایک واحد ہی تھا، لیکن جب ایک ایسا وقت آیا کہ دارالعلم کو شہید کر دیا گیا تو حضرت امام ابو قاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ ایران کے صوبہ خراسان کے علاقے نیشاپور میں چلے گئے۔ وہ آپ کی زندگی کا آخری عشرہ تھا۔ حضرت امام ابو قاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ماہ ربیع الاول 376 ہجری جولائی کے مہینے 986 عیسوی میں ہوئی۔ جیسے ہی آپ نیشاپور پہنچے تو وہ دن اتوار کا دن تھا۔ امام القشیری رحمۃ اللہ علیہ 16 ربیع الاول 465 ہجری 30 نومبر 1072 عیسوی کو اتوار کی صبح نیشاپور شہر میں انتقال کر گئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ 30 نومبر اور بعض نے لکھا ہے کہ 30 دسمبر، اور انہیں اپنے شیخ ابو علی دقاق کے پاس دفن کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی آپ کی زندگی۔ حضرت عبدالکریم بن حوازن بن عبد الملک بن طلحہ ابو قاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کرام میں سب سے بڑے صوفی تھے اور سب سے بڑے بزرگ تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی پریشانیاں دیکھی، آپ نے بہت بڑے بڑے صوفیہ کرام کو متاثر کیا اور اپنی ایک کتاب لکھی جس کا نام رسالہ القشیریہ ہے، جس کے اندر بہت سے صوفیہ کرام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ رسالہ پڑھ کے حضرت خواجہ ہند الولی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، داتا علی اجویری اور بابا فرید گنج شکر اس رسالے کو پڑھنے سے ہی ولی بنے۔ ناظرین، ہم آپ کے ساتھ ہر روز رسالے کے 2 صفحے بیان کریں گے۔ ناظرین اکرام، شروع میں ہم سے مسٹیک ہو گئی تھی۔ اس رسالے کے 490 نہیں بلکہ 472 صفحے ہیں، جس میں 21 صفحوں کے اندر عنوان لکھا ہوا ہے۔ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ناظرین اکرام، چند ہی روز پہلے ہم نے حضرت وحیٰ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے آقا مولا مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہمارے چینل سسٹر اینڈ برادر روحانی وظائف پر اپلوڈ کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ واقعہ نہیں دیکھا ہے تو ابھی جا کر دیکھ لیجئے، اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور کمنٹ باکس میں بھی ہم نے پن کر دیا ہے۔ امید ہے کہ وہ واقعہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، بہت جلد ہی آپ کے لیے اس چینل پر رسالہ القشیری لے کر آئیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔